بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں قومی امور، ملکی و علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف ملاقات میں بھارت کی جانب سے LOC پر حالیہ اشتعال انگیزی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارڈر پر بڑھتی بھارتی جارحیت، علاقائی امن کے لیے پاک فوج کے کردار پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایران کا افغانستان کی حکومت کے لیے پختہ حمایت کا اظہار۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغانستان کی حکومت کے لیے اپنے ملک کی پختہ حمایت کا اظہار کیا۔ تہران میں قومی سلامتی کے بارے میں افغان صدر کے مشیر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان کے درمیان سیاسی، معاشی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون اور روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، افغان امن اور خطے میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ایران نے کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے پر رواں ہفتے ہونے والے حملے کا الزام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر لگا دیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اتوار کو بغداد میں ہمارے سفارت خانے کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اندازہ لگائیں تو یہ راکٹ ایران سے آئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عراق میں امریکہ کے خلاف کچھ اور حملوں کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک بھی امریکی مارا گیا تو اس کا ذمہ دار ایران ہوگا۔ ترکی نے پاکستان مخالف بھارتی ویب سائٹ بند کر دی۔ ترکی نے بھارتی ویب سائٹ بند کر دی جو پاکستان کو ترکی میں بدنام کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ ویب سائٹ 1909 میں قسطنطنیہ سے عبرانی میں شائع ہونے والے ہفتہ روزہ کے نام پر بنائی گئی تھی۔ یہ پاکستان مخالف بھارتی پراپیگنڈا مہم کا حصہ تھی۔ اس سے قبل ڈس انفو لیب نے بھارت کا بدنما چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ یورپی گروپ نے انڈین کرونیکلز کے عنوان سے رپورٹ جاری کی تھی۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ہائی سپیڈ ٹرین کا جلد معاہدہ ہوگا۔ اعظم سواتی نے بڑا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ہائی سپیڈ مسافر کارگو ٹرین شروع کرنے کے منصوبے کے معاہدے پر جلد دستخط کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز میں پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ہائی سپیڈ مسافر اور کارگو ٹرین کے منصوبے کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ برطانیہ کے بعد کرونا وائرس کی نئی قسم سنگاپور بھی پہنچ گئی۔ یورپی ملک برطانیہ میں رواں ماہ 14 دسمبر کو دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم ایشیائی ملک ہانگ کانگ کے بعد سنگاپور بھی پہنچ گئی۔ ہانگ کانگ میں 23 دسمبر کو برطانیہ میں دریافت ہونے والے نئے کرونا وائرس کے 2 مریضوں کی تصدیق کی گئی تھی جو برطانیہ سے آئے تھے۔ ہانگ کانگ سے قبل ہی آسٹریلیا میں بھی برطانیہ میں دریافت ہونے والا کرونا وائرس پہنچ چکا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاسپورٹ کی مد کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان کر دیا، جو آئندہ سال 1 جنوری سے جاری ہوں گے۔ ریکوڈک کیس پاکستان پر ہرجانہ نافذ کرنے کے لیے کمپنی کا ورجن آئی لینڈ کی عدالت سے رجوع۔ ریکوڈک کیس میں ICSID کی جانب سے پاکستان کے خلاف 5 ارب 97 کروڑ ڈالر ہرجانے کی ادائیگی کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ورجن آئی لینڈ میں ہائی کورٹ آف جسٹس سے رجوع کر لیا گیا۔ تاہم اٹارنی جنرل پاکستان کے دفتر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان تمام دستیاب قانونی وسائل استعمال کرتے ہوئے ان کارروائیوں کا بھرپور مقابلہ کرے گا اور حکومت بھی اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے مصروف ہے۔ کمپنی نے 20 نومبر کو ہرجانے کے نفاذ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ یورپ اور برطانیہ کے درمیان نئے معاہدے کے امکانات۔ یورپ اور برطانیہ کے درمیان بریگزٹ کے بعد نئے معاہدے کے امکانات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ
آج کسی بھی وقت دونوں کے درمیان معاہدے کی ابتدائی شکل سامنے آ جائے۔ یورپی سفارتی ذرائع کے مطابق اس معاہدے کے امکانات کی وجہ فشریز پر برطانیہ کی جانب سے چھوٹ دیا جانا ہے جو اس سے قبل برطانیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ان 3 بڑے نکات میں شامل تھا جس پر یورپ اور برطانوی مذاکراتی وفود نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ پاک چین مشترکہ فضائی مشق کی شاہین 9 اختتام پذیر، سربراہ پاک فضائیہ کی خصوصی شرکت۔ پاک چین مشترکہ فضائی مشق کی شاہین 9 اختتام پذیر ہو گئی۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک چین مشترکہ فضائی مشق کی شاہین 9 سیکیورٹی چیلنجز سے متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل مجاہد انور خان تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ ترکی نے بھی 4 ممالک سے پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی۔ ترکی حکومت نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے صورتحال کے پیش نظر ترکی نے 4 ممالک سے پروازوں کی آمد و رفت عبوری طور پر معطل کر دی۔ اس حوالے سے ترکی کے وزارت صحت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس کی ساخت میں نئی تبدیلی آنے کے ساتھ ہی برطانیہ میں پھیلاؤ کی رفتار میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ہدایات اور وزارت انفراسٹرکچر و مواصلات کی تدابیر کے تحت برطانیہ، ڈنمارک، ہالینڈ اور جنوبی افریقہ سے ہمارے ملک کو پروازوں کی عبوری طور پر معطل کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی کسانوں کا اہم شاہراہوں پر قبضہ، حکومت سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت میں گزشتہ کئی روز سے احتجاج پر بیٹھے کسانوں نے مودی حکومت سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ مظاہرین نے اہم شاہراہوں اور ٹول پلازوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی کسانوں نے مودی حکومت سے بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ متنازع زرعی قوانین سے دستبرداری تک حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ سعودی حکومت نے کاروباری افراد کو خوشخبری سنا دی، مالی نقصان پورا کرنے کے لیے 5 ارب ریال کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی صنعتی ترقیاتی فنڈ نے کرونا وائرس کے باعث نجی شعبے کو ہونے والے مالی نقصانات کو کم کرنے کے لیے 5 ارب ریال کی فنڈنگ کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ مجموعی طور پر 546 منصوبوں کی تشکیل نو کے لیے 4 ارب ریال سے زائد کی رقم رکھی گئی ہے۔ صدر یورپی کمیشن کا کرونا ویکسین کی تقسیم سے متعلق اہم فیصلہ۔ یورپی کمیشن نے کرونا وائرس کی مشروط مارکیٹنگ کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین برابری کی سطح پر تمام ممالک کے لیے دستیاب ہوں گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپی کمیشن کی جانب سے بایوٹیک اور فائزر کی تیار ویکسین کی مارکیٹنگ کی اجازت دے دی گئی۔ یورپی میڈیسن ایجنسی کی سفارشات کے بعد لگنے والی یہ پہلی ویکسین ہوگی۔ صدر یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ ویکسین برابری کی سطح پر تمام ممالک کے لیے دستیاب ہوگی۔ ویکسین کی تیاری اور تقسیم یورپی اتحاد کی علامت ہے۔ پاکستانیوں کے لیے شاندار خبر، پاکستان میں تیل و گیس کے مزید نئے ذخائر دریافت۔ قدرتی وسائل سے مالا مال کوہاٹ ڈویژن میں تیل و گیس کے مزید نئے ذخائر دریافت ہو گئے، جہاں ضلع کوہاٹ کے مضافاتی علاقے سیاب میں تیل و گیس کے کامیاب ذخائر نکل آئے۔ سیاب 1 ویل سے روزانہ 16 لاکھ مکعب فٹ گیس اور 12 بیرل تیل کی پیداوار حاصل ہوگی۔ اسرائیل کو عنقریب ایک اور بڑا 5واں اسلامی ملک تسلیم کرنے جا رہا ہے، اسرائیلی وزیر نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل کے علاقائی تعاون کے وزیر نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد 5واں اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ امارات، بحرین اور اسرائیل کے معاہدے کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ جلد کئی اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ فرانس نے برطانیہ سے آنے والوں پر نئی پابندی لگا دی۔ فرانس کی جانب سے سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد برطانیہ اور فرانس کے مابین ریل، ہوائی اور سمندری خدمات دوبارہ شروع ہو گئیں، لیکن فرانس نے برطانیہ سے آنے والوں پر سخت نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہر ڈرائیور بارڈر کراس کرنے سے قبل کورونا ٹیسٹ ساتھ لے کر آئے گا۔
کانگریس کو کسان اتحاد کا ساتھ دینا مہنگا پڑ گیا، پریانکا گاندھی سمیت متعدد رہنما گرفتار۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کو کسانوں کی مدد میں صدر سے ملنے کے لیے مارچ مہنگی پڑ گئی۔ حکمران انتہا پسند جماعت کے حکم پر پریانکا گاندھی سمیت کانگریس کے متعدد انتہائی اہم رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کانگریس رہنماؤں نے کسان بل کے خلاف قرارداد کو بھارتی صدر رام ناتھ کو پیش کرنا تھی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے صدر سے ملاقات کی اور بتایا کہ مطالبات کی منظوری تک کسان احتجاج ختم نہیں کریں گے اور اپوزیشن کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔